جو شخص آپ کی زندگی میں خلل ڈال رہا ہے، رکاوٹ بنا ہوا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، اس کا نام لے کر اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ کوئی چیز کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کا نام لے کر وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت ڈال دے گا، ایسی چاہت پیدا کر دے گا، ایسا اثر ڈالے گا کہ وہ خود بخود چل کر آپ کی خوشیوں میں شامل ہو جائے گا، آپ کی راہ سے ہٹ جائے گا، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو شخص ضد پر تھا، ناراض تھا، وہ خود کیسے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ خود تعاون کرنے لگتے ہیں۔ یہ وظیفہ ساس بہو دونوں ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ اکثر اوقات بہو ساس کی عزت نہیں کرتی، جس سے گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ ساس بھی بہو کے ساتھ پڑھ سکتی ہے، اور اگر ساس گھر کا ماحول بگاڑتی ہو تو طعن و تشنیع کرتی ہو تو بہو بھی یہ عمل کر سکتی ہے۔ نافرمان شوہر کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ رشتہ دار بھی جو طلاق کی نوبت تک پہنچ چکے ہوں، اس آیت مبارکہ کے پڑھنے سے دوبارہ جڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور قرآنی آیت ہے۔ جس شخص کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے قدموں میں بٹھانا چاہتے ہیں، اپنی مٹھی میں لینا چاہتے ہیں، اس پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، تو اس کا نام لے کر یہ آیت پڑھیں۔ تو چلتی ہیں اپنے وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نیو ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اللہ کریم آپ کو اجر کثیر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کو میں ایک سم بکم عمی فہم لا یرجعون کی آیت کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے، آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ نے مکمل ویڈیو اینڈ تک واچ کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ سمن بکمن عمین فاہم لا یرجعون پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 41 بار پڑھیں، چاہے ہاتھ کی ہتھیلی پر شمار کریں، تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھنا لازمی ہے۔ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تعداد ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کریں۔ جب آپ اس آیت کو پڑھتی ہیں، ایک غیبی فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو آپ کے دشمن کے دل سے نفرت ختم کر دیتا ہے اور اسے آپ کے قدموں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ آپ جس کا نام لیتے ہیں وہ مچھلی کی طرح آپ کی محبت میں تڑپنے لگتا ہے، دنیا سے حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی لڑنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ عمل دشمن کو تباہ کرنے، کسی کو اپنے قابو کرنے میں یا اہم فیصلے کو اپنے حق میں کروانے کے لیے ایک دن کے اندر اثر کرنے والا عمل ہے۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے پریشان ہیں اور قانونی کارروائی نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی مدد سے مانگیں اور یہ آیت سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون 41 بار پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں پر مشتمل یہ وظیفہ کرنا ہے، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو۔ یا قہارو یا جبارو کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یہ دونوں اسم مبارک بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ یا قہار وہ ذات جو قہر نازل کرتی ہے، یا جبار وہ ذات جو زبردست اپنی مرضی نافذ کرتی ہے۔ اگر کوئی دشمن دل سے نفرت کرتا ہے، حسد ہے، جادو کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے، تو یا قہارو یا جبارو پڑھنے سے اس کے دل کی نفرتیں، غلط فہمیاں اور سازشیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اسماء مبارکہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنے ہیں، یا تو ہاتھ کی ہتھیلی پر یا تسبیح کے دانوں پر۔ ہر بار جب یا قہارو یا جبارو پڑھے اس کا نام لیں یا اس کی تصویر سامنے رکھیں جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنے چاہ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ 11 مرتبہ مکمل
یہ کریں گے یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ عمل کی ابتدا اور اختتام پر درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سے بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اپنے مقصد کا تصور ذہن میں لے کے بیٹھنا ہے۔ تصویر ہو جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے، اس کو سامنے رکھ کر بیٹھے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سمن بکمن امجن فہم لا یرجعون پڑھنا ہے۔ سمن بکمن امجن فہم لا یرجعون۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کے 2 صفاتی نام یا جبارو یا قہارو ملا کے پڑھیں۔ آپ نے ان 2 ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ان کو ملا کر پڑھنا ہے، یا جبارو یا قہارو۔ 11 مرتبہ یا آپ نے اللہ کریم کے یہ 2 صفاتی ناموں کو یا جبارو یا قہارو کو پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک وہی جو وظیفے کے آغاز پہ پڑھا تھا۔ عمل کی ابتدا و اختتام درود پاک سے ہی ہونی چاہیے، جتنا ابتدا میں پڑھا اتنا ہی آخر میں پڑھے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد مصلی سے نہ اٹھیں، وہیں بیٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی مصیبت دشمن کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہو، اس لیے دل سے التجا کریں، اپنے رب سے کثرت سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر اپنے رب سے دعا مانگیں۔ اے میرے رب، میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہوا، جس کی وجہ سے میرے محبوب مجھ سے دور ہو گئے، لوگوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے۔ جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے عزت محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ وظیفے کی کچھ شرائط ہیں کہ خواتین مخصوص ایام میں یہ وظیفہ نہ پڑھیں۔ کوئی وقت یا جگہ کی قید نہیں، مگر بہتر ہے نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ایک دن کے اندر فائدہ چاہتے ہیں تو انہی اوقات میں وظیفہ پڑھیں۔ جو شخص یہ عمل مکمل اخلاص، توجہ اور شرائط کے ساتھ کرے، وہ اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے اپنا مطیع، تابع اور خیر خواہ بنا سکتا ہے۔ دشمن کی نفرت ختم ہو جائے گی، رشتے جڑ جائیں گے اور محبت بحال ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ثواب کی نیت سے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔